کے بارے میں جو ہے لوگ جو ہے اس کو حرام کہہ رہے ہیں، کوئی مکروہ تعلیم کہہ رہے ہیں، حرام کی کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی سے صرف 7 اعضاء کو حرام اور مکروہ تعلیم کروایا اور ان میں وہ یعنی موجود نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سرکار کی شکایت آپ نے فرمایا ناشتہ ہے، انہوں نے سرکار کے سامنے ایک برتن پیش کیا جس کے اندر روٹی بنی ہوئی تھی اور گوشت بھی بنا ہوا، اور سرکار کے سامنے جو ہے وہ اس کو تناول کیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تناول فرمایا۔ اب اس حدیث کی سب پر جو ہے بات اظہار کرتے ہیں۔ حدیث کی سب میں حبیبہ بنت سمعان یہ مجہول راوی ہے۔ حالانکہ اصول حدیث یہ ہے کہ اگر کسی مجہول راوی سے 2 راوی روایت کر لیں تو اس کی جہالت دور ہو جاتی ہے۔ اب اس میں ابراہیم بن اسماعیل بن مجمع اور ابراہیم بن اسماعیل بن ابی حبیبہ یہ 2 راوی جو ہیں جن سے روایت کر رہے ہیں، تو اس لحاظ سے جہالت ہوئی۔ اور دوسری ہے ابراہیم بن اسماعیل بن مجمع پر جو ہے باتوں کی اطلاع کرتے ہیں، جب کسی دوسری سند موجود ہے اور اس میں ابراہیم بن اسماعیل بن ابی حبیبہ ہے اور یہ راوی جو ہے جو امام احمد بن حنبل نے سیکھا کہا ہے اور اس کے علاوہ دیگر محدثین نے سیکھا کہا ہے، بہت سے محدثین نے بھی سیکھا کہا ہے۔ لہٰذا یہ کم از کم جو ہے یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے حدیث عائشہ صدیقہ پیش کی ہے، یہ 2 سندوں سے موجود ہے اور حسن درجے کی، کم از کم حسن درجے کی حدیث اور خود حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سرکار کی شکایت کوئی جو ہے لڑکی ہوئی تھی آپ کے پاس، آپ فرمایا اس کو اس طرح کر کے بناتے ہیں۔ انہوں نے پکا دیا ام المؤمنین نے فآکلہ، سرکار نے کوئی کو تناول فرمایا، ولم یتوضأ، اور آپ نے وضو نہیں فرمایا، پہلے وضو سے ہی جو ہے نماز کو اس حدیث کے بارے میں امام جد الدین عینی فرماتے ہیں اسناد صحیح، اس حدیث کی سند صحیح، تو وہی کا کھانا جو ہے سرکار سے ثابت ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کوئی بھی تناول فرمایا لے جائے، خرید کر لے جائے، لہٰذا کوئی بھی بلا کراہت جائز ہے، کھانی جائز ہے، کسی قسم کی کراہت نہیں۔ اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے متوجہ جلدات کے اندر اس کے حلال ہونے کا ارشاد فرمایا۔ اسی طرح ہماری تفاسیر میں تفسیر امام ذہبی کے اندر یہ موجود ہے کہ شکفہ پر امتان پیشی حرام، امام ظاہر لکھتے ہیں کہ پہلی امتوں پر کوئی نہیں حرام تھی، مگر امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حکم جناح شد اور سرکار کی امت پر یہ حکم ہوا اگر نجاست پر احتیاط بیرون کرتا شبت فاطو حلالت، کہ اگر احتیاط کے ساتھ نجاست کو باہر کر دیا جائے، نکال دیا جائے اور اچھی خوب صاف کر دی جائے تو یہ پاک و حرام ہے۔ اسی طرح ہمارے مفتی اعظم پاکستان سید ظہور بردار شاہ صاحب کا فتویٰ میرے پاس موجود ہے، جس میں آپ نے جو ہے لکھا ہے کہ اگر خوب کوئی کو صاف کر لیا جائے وہ معذر ہے تو بلا کراہت کھانی جائز ہے۔ لہٰذا جو ہے کئی حضرات جو ہے وہ اپنے میڈیا پر
اور فیس بک پر اس طرح کی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں والوں نے کہا، فلاں والوں نے کہا کہ یہ کھانے آرام ہے. یہ درست بات نہیں ہے. حدیث صحیحہ سے ثابت ہے. چنانچہ تاریخ میں موجود ہے کہ کئی آثار ہندوستان کے اندر ایسے ہیں جہاں پر لنگر شریف کی کو ذکر کیا جاتا ہے. بلکہ ہمارے فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو شخص کوجری نہیں کھاتا وہ متکبر شخص ہے. کہاں یہ مسئلہ بیان میں مضمون تھا. آپ